اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میرا رسول جو دین لے کر آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کریم کی عبادت کرنا، اور خداوند کریم کی جو راز ہیں ان کو وہ خود ہی جانتا ہے کہ ہر کام میں کیا حکمت شامل ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ہم پہ ذرا سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیں وہ جانتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، تو وہ ہم شکایت بھی کرتے ہیں خداوند کریم کی، لیکن وہ اپنے رازوں کو خود جانتا ہے کہ اس کی کس بات میں کیا حکمت ہے۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ کبھی ہمارے لیے برا نہیں سوچ سکتا۔ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے جزا اور سزا جو ہم کرتے ہیں پائیں گے، کریں گے اعمال، اس کی بدولت ہی ہمیں ملے گی۔ وہ خداوند کریم ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نبی کی مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جو کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک خادم ابو سلط یا صحابی بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، ابو سلط عبدالسلام بن سہل حروی بیان کرتے ہیں، اور جناب امام رضا علیہ السلام ابو سلط سے کہتے ہیں کہ ایک نبی تھے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ کل صبح کے وقت جو چیز تمہیں سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا، اور جو دوسری چیز نظر آئے صبح کے وقت اسے چھپا دینا، اور جو تیسری چیز نظر آئے اسے قبول کر لینا، اور چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنا، اور پانچویں چیز سے بھاگنا۔ اب 5 باتوں کا احکام ہے نبی کے لیے۔ اب اسی واقعے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اپنے خدا کے دیے ہوئے کہے ہوئے باتوں پہ جو ہمیں رسول نے پہنچائی ہیں ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو نبی کو یہ حکم ہوا۔ اب یہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو نبی گھر سے نکلے، اور انہیں ایک سیاہ پہاڑ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ نبی کھڑے ہو کر سوچنے لگے، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا۔ اب بھلا میں پہاڑ کو کھاؤں تو کیسے کھاؤں؟ اور کوئی بھی پہاڑ کو نہیں کھا سکتا۔ تو اب یہ نبی کہتے ہیں اپنے دل ہی دل میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ جو پہلی چیز نظر آئے اسے کھا لوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بس اسی چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ نبی خدا ہیں اور خدا کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ وہ پہاڑ کو کھانے کے لیے آگے بڑھے، اور کیا سوچ کے کہ خداوند کریم مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو وہ اس کا راز ہے کوئی، اور یہ سمجھ کے وہ پہاڑ کو کھانے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتے گئے ویسے ویسے آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ سمٹتا گیا، اور جب نبی اس کے قریب پہنچے تو وہ پہاڑ جو اتنا بڑا پہاڑ تھا وہ ایک لقمے کے برابر رہ گیا، اور نبی نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، اور وہ لقمہ انہیں بہت مزیدار محسوس ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے جو پریشانی ہمیں بہت مشکل لگتی ہے وہ بڑی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب پھر آگے بڑھے نبی تو انہیں سونے کا ایک تشت نظر آیا، اور نبی نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دوسری چیز کو چھپاؤں۔ اب یہ انہیں سونے کا تشت نظر آیا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور وہ تشت کو اس میں چھپا دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ تشت باہر نکلا پڑا تھا۔ اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم کوشش کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، لیکن وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ جیسے ابھی نبی نے زمین میں سونے کے تشت کو دبا دیا تھا
اور جب مڑ کے دیکھا تو وہ باہر نکلا ہوا تھا، تو وہ بڑے پریشان سے ہو گئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو چیز ملے اسے چھپا دینا، تو میں نے تو چھپائی ہے لیکن یہ تشت باہر آ گیا۔ لیکن انہوں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اب یہ نظر آ رہا ہے تو نظر آتا رہے، مجھے میرے رب نے کہا تھا کہ چھپا دو تو میں نے چھپا دیا تھا، یعنی جو حکم خدا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اور پھر وہ کچھ دور آگے چلے تو انہیں ایک پرندہ نظر آیا کہ جس کے پیچھے باز لگا ہوا تھا، اور وہ پرندے نے ان کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ اب نبی نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تیسری چیز کو پناہ دوں، تو اب دیکھیں کہ ہمیں بھی دوسروں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ واقعے سے ہمیں یہ خداوند کریم نے سبق سکھائے ہیں کہ ہم بعضت کوئی ہم سے پناہ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، لیکن ہم اس میں کتراتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نبی کے واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے اور کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو جس قابل بھی آپ ہیں، جتنی بھی ہمت کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں، اس کی ہمت بندھائیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً، کیونکہ ظاہر ہے یہ عربی لوگ جو تھے یہ بڑے بڑے جبے سے پہنتے ہیں اور ان کی آستینیں بھی کافی بڑی ہوتی ہیں، تو وہ نبی نے اپنا آستین کو بڑھایا اور وہ پرندہ ان کی آستین میں آ کر چھپ گیا، اور انہوں نے باز سے اس پرندے کو بچا لیا اور باز چلا گیا واپس۔ لیکن باز نے جاتے جاتے ان سے کہا، آپ دیکھیں نبی ہیں اور ظاہر ہے پرندے بھی بولتے ہیں ان کے سامنے اور درندے بھی بولتے ہیں، تو اس باز نے جاتے جاتے ان سے کہا کہ نبی اللہ، آپ نے میرے شکار کو پکڑ لیا، حالانکہ میں کئی دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب جو نبی تھے، اللہ کے نبی، وہ خاموش رہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس وقت وہ خدا کے اس حکم کے مطابق کر رہے تھے، کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تیسری چیز کو پناہ دوں، تو انہوں نے، پرندے نے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ دے دی، باز چلا گیا۔ اب نبی نے دل میں سوچا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چوتھی چیز کو مایوس نہ کروں، تو اب میں کیا کروں؟ چنانچہ انہوں نے اپنی ہی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس باز کی طرف پھینک دیا، کیونکہ باز نے یہ کہا تھا نا کہ آپ نے میرے شکار کو پکڑ لیا، میں کئی دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں چوتھی چیز کو مایوس نہ کروں۔ تو انہوں نے باز کو مایوس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ران کا ٹکڑا کاٹ کر ہی دے دیا۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اسے مایوس نہ کریں، جتنی بھی ہو سکے اس سوالی کی مدد ضرور کر دیں۔ اب نبی اکرم نے ران کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے باز کو دے دیا، یعنی یہ بات بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی پوری کی، اور اب آپ آگے چلے تو انہوں نے ایک بدبودار مردار کو دیکھا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد نبی نے سوچا کہ خداوند کریم نے مجھے کہا تھا کہ میں پانچویں چیز کو دیکھ کر بھاگ جاؤں، چنانچہ اس مردار کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور جب رات ہوئی تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ خداوند کریم جیسے ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز نے یہ کہا کہ تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، تو کیا ان چیزوں کا مقصد اور مفہوم بھی سمجھتے ہو؟ اب دیکھیں وہ تو نبی ہیں، انہیں تو اللہ نے بتا دیا۔ ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی وقت ایسا آتا ہے تو ہم اپنی طرف سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے نقصان ہوا، یا اس وجہ سے فائدہ ہوا، بعضت فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی بہت کچھ اپنے آپ پہ ہی اترانے یا فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے اس کے کام ہیں، وہ میرا بادشاہ اوپر بیٹھے کر رہا ہے۔ تو اب نبی سے کہا کہ تم نے کچھ یہ جو میں نے تم سے کام کہے اور تم نے کیے، ان کا مفہوم تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ جو آواز آئی اس کو جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو ان سے کہا گیا، خواب میں ہی ان سے کہا گیا کہ تم نے جس پہاڑ کو دیکھا تھا
وہ انسان کا غصہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کس قدر اپنے ہوش و حواس بعض وقت کھو بیٹھتا ہے کہ وہ الفاظ بول جاتا ہے جو کہ اس کو بولنے نہیں چاہیے، اپنے ہاتھ سے وہ عمل کر جاتا ہے، یعنی مارنے لگ جاتا ہے کسی کو جو اسے کرنا نہیں چاہیے۔ بعض وقت انسان غصے کی حالت میں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے، دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا اور غصے کی وجہ سے اپنی قدر و حیثیت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس حالت میں وہ اپنے نفس پر قابو پا لے اور غصے کو پی جائے تو اس کا انجام ایک شیریں لقمے جیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں خداوند کریم کس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ اپنے غصے پہ قابو پا لیں۔ پھر تم نے سونے کے جس تشت کو دیکھا تو وہ تشت یہ انسان کا عمل صالح ہے، اور جب عمل صالح کوئی انسان کرتا ہے اور انسان اسے چھپائے بھی تو اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے اور اس کی آخرت بھی محفوظ رہتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نفس پہ قابو پا لیں تو آپ عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی کسی سے عمل صالح کا ذکر نہ کریں اور کوئی بھی جسے آپ نے فائدہ بھی پہنچایا وہ بھی نہ کرے تو خداوند کریم ضرور اس کے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے جو اس نے عمل صالح کیے ہوں، اچھے عمل کیے ہوں۔ اور پھر اسی آواز نے کہا تم نے جس پرندے کو دیکھا تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی بات کو قبول کرو اور اسے اپنے ہاں جگہ دو۔ اور جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، یا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے، اور آج کل کے زمانے میں تو نصیحت کا لفظ ہی میرا خیال ہے کہ کم لوگ برداشت کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت دے۔ سب سے پہلے ہم اپنے والدین کی نصیحتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے بچوں سے پیار کرنا سیکھیں، اور بچے والدین کی عزت اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا فرض ہے کہ جو کوئی بھی تمہیں نصیحت کرے تم اس کی بات کو قبول کرو اور اپنے ہاں جگہ دو، یعنی کہ غور کرو اس بات پہ کہ آیا وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہے۔ اور تم نے جس باز کو دیکھا تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی حاجت کے سلسلے میں تمہارے پاس آتا ہے، لہٰذا اسے مایوس مت کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی تم سے طلب کرتا ہے مدد تو اسے مایوس مت کرو، اس کی مدد ضرور کرو۔ جتنی تمہاری حیثیت ہو، ظاہر ہے ہر انسان کو بہت سے لوگ اپنا بھرم رکھتے ہیں اور لوگ ان سے زیادہ کی امید رکھ لیتے ہیں، لیکن تمہاری جتنی حیثیت ہے تم اس حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرو، چاہے وہ تم سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور جو تم نے بدبودار مردار دیکھا تو دراصل یہ غیبت ہے، اس سے بھاگو، اس لیے کہ غیبت انسان کو بہت بڑے گناہ میں ڈال دیتی ہے اور جہنم تک کا رستہ کھول دیتی ہے، اس لیے غیبت سے بچو۔ اور یہ میرے امام رضا علیہ السلام نے اس نبی کا واقعہ سنا کر ہمارے لیے یہ سبق دیا، اور ابو سلط سے کہا کہ ابو سلط، جو انسان بھی اپنے نفس پر، اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اور قناعت کرتا ہے اور کسی کی مدد کرتا ہے تو اور پھر وہ غیبت سے بچتا ہے تو خداوند کریم اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں، ان لوگوں کی مدد کریں اور نیک رستے پہ چلیں اور غیبت سے بچیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ذکر کے صدقے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اور جو کوئی بھی دنیا میں پریشان حال ہے، مقروض ہے، محتاج ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہے، میرے مولا اس وقت کے صدقے میں یا کوئی بے گناہ قیدی ہے اس کو رہائی عطا کرنا، اور پریشانیاں، غم، دکھ اور قرضے عطا کر دینا، اور روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر میں چھپا لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔